الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وقال تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وقال تعالى والساعة أدهى وأمر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دو مجلسوں میں قیامت کے سلسلے میں کچھ باتیں پیش کی گئی. اس عنوان کو اختیار کرنے اور بیان کرنے کا مقصد ہی ہے کہ انسان دنیا میں مست ہو کر رہ گیا ہے اور آگے جو لمبی زندگی آنے والی ہے جس کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں اس سے پہلے ایک بھیانک حالت قیامت کی آنے والی ہے. اس سے اکثر انسان غافل ہے تو اس لیے یاد دہانی کے طور پر اور اس دن اللہ تعالی ہم سب کے حق میں آسانی کا فیصلہ کرے اور وہ دن ہم سب کے لیے آسان بنائے ہمارے حساب کو آسان کرے اور وہ دن ہم پر سے آسانی کے ساتھ ہمارے سروں پر سے اترے. اس کے لیے ہمیں ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے رہنا چاہیے. دیکھو قرآن خود کہتا ہے وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرَ. قیامت کیا ہے؟ بہت بھیانک منظر ہے اور ایک کڑوی حقیقت ہے. تو انسان پریشان رہے گا اور دن بڑا لمبا رہے گا. دوسری آیت میں ہے کأنہم یوم یرونہا. ایسا لگے گا جس دن وہ قیامت کو دیکھیں گے تو لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. تو وہ سمجھیں گے کہ ہم دنیا میں نہیں ٹھہرے تھے مگر ایک شام یا ایک صبح. تو 80 سال کی زندگی 70 سال کی زندگی کو اس دن کے مقابلے میں سمجھیں گے بس ہم ایک شام یا ایک صبح ہی رہے. اب ایک شام یا ایک صبح کے لیے انسان پوری زندگی پاپڑ بیل رہا ہے، پریشانیاں اٹھا رہا ہے، تکلیفیں جھیل رہا ہے، اسی فکر میں دن رات گزار رہا ہے. تو آگے کی جو زندگی ہے اس کے لیے کیا تیاری کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو آگاہ کرنے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے، اہمیت دلانے کے لیے مختلف حدیثوں میں مختلف مثالوں کے ساتھ اس کو سمجھایا ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ میں اور قیامت کیسے ہیں؟ جیسے دو انگلیاں ہیں، ایک انگلی کے بازو ایک انگلی، تو دو انگلیاں بازو ہیں. تو اس طریقے سے میں اور قیامت اس طریقے سے قریب ہیں. ان دو انگلیوں کی طرح ہے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہادت کی انگلی اور ایک اس کے بازو بڑی والی انگلی جو ہے اس کو ملا کر بتایا. اب دو انگلیاں بازو ہیں تو اسی طریقے سے میرا زمانہ اور قیامت قریب ہے. اب آپ پوچھیں گے حضرت کے سال گزر کر بھی ابھی قریب ہے نا، ابھی قیامت نہیں آئی نا، کیسا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ
زمانے میں جو مختلف پیریڈز ہوتے ہیں، مختلف دور ہوتے ہیں، اس میں سے میرا دور اور یہ میرا پیریڈ یہ آخری ہے. جیسے آج کل ہر ایک کی زبان میں ہے نہیں، پہلا لاک ڈاؤن، دوسرا لاک ڈاؤن، اتنے تاریخ سے اتنے تاریخ تک یہ لاک ڈاؤن ہوا کر کے اب بول لیتے ہیں. اب کتنے لاک ڈاؤن آتے معلوم نہیں ہے، اور لاسٹ لاک ڈاؤن کب ہوگا وہ بھی معلوم نہیں ہے. اب سب پریشان ہی پریشان ہیں، سب کی زبانوں پر یہی ہے. ابھی کتنے دن کھینچتا کہ حضرت، ذرا لوگ بولتے ہیں اگست تک کا دینا حضرت، ذرا بولتے ہیں نہیں حضرت نومبر تک کا دینا حضرت، ذرا لوگ بولتے کیا ہے پورا سال ہی اس میں چل جانا دستانہ حضرت کر کے. تو اس طریقے سے جیسے لوگ اس پریشانی کو بیان کر رہے ہیں اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ سنو، وہ پریشانی کی گھڑی آنے والی ہے، اس کو قریب سمجھو، اس کو قریب سمجھو. ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی. اب کسی بھی چیز کو قریب بتایا جائے تو انسان جو ہے اس سے پہلے اس کی تیاری کر لیتا ہے. اب بھی بولتے ہیں حضرت 15 تاریخ سے ایک نوا لاک ڈاؤن شروع کرتا کرتے، بہت ٹائٹ کرتا کرتے. اب 15 تاریخ کا جو ہے سبانچ ہے، تو اس لیے کیا کیا لینا کی، کیا کیا لانا کی ابھی کر لو، یہ ایک سبق ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف حدیثوں میں مثالیں دے دے کر سمجھائیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی. دیکھو دروازے پر ایک پردہ ہے، اب وہ پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا ہے، نیچے ایک تاگے میں لٹک رہے. اب وہ تاگا کٹا اور یہ دو جنے الگ الگ ہو گئے، دو تاگے، دو پردے الگ ہوئے. اس طریقے سے مثال دے کر سمجھایا. اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جو اوپر سے نیچے تک ہٹ دیا گیا، بس نیچے سرے پر ایک دھاگے سے وہ جڑا رہ گیا ہے، اور یہ آخری دھاگا بھی اب عنقریب ٹوٹنے والا ہے. کتنی پیاری مثال، کتنی عام یہ مثال ہے، ہر ایک بھی انسان سمجھ سکتا ہے. دیکھو ایسے ہی قرآن میں بھی ہے، یسألونک عن الساعۃ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کب آئے گی، کب آئے گی. آپ فرمائے قل علمھا عند ربی فی کتاب. آپ فرما دیے دیکھو بھائی کریکٹ پرفیکٹ اس کا علم، اس کی تاریخ، اس کا مہینہ، اس کا دن مجھے بھی معلوم نہیں ہے. علمھا عند ربی، میرے پروردگار کے پاس ہے اور اللہ کی جو کتاب ہے اس میں ہے. تو اس لیے ہمیں بتاتے ہیں بھائی تیاری کر لو. ذرا لوگ ہم پوچھتے ہیں حضرت رمضان کب سے حضرت کہتے ہیں، یہ پوچھنے والے کون، روزہ نہیں رکھنے والے زیادہ پوچھتے ہیں کب سے حضرت. ابھی ایک ہفتہ باقی رہتا حضرت، خطبہ کب حضرت، ہفتے کو کی، جمعے کو کی حضرت کہتے ہیں. روزے سے رکھے رہتے نہیں لیکن پوچھتے جلدی. بھی دیکھیں گے بھائی چاند دیکھ کر نہیں، پھر بھی کیا بولتے ہیں تب ایک بولو نا، ایک بات کہتے ہیں ویسا ان کو زیادہ جلدی رہتی ہے. اسی طریقے سے یہ قیامت کب آئے گی، کب آئے گی کر کے پوچھنے والے ہیں. ارے کب آتی وہ چھوڑو جی، تمہیں کیا تیاری کریں وہ بولو. ایسے ہی ایک صاحب رسول نے جب قیامت کے بارے میں سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عادت لہا، اس کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی وہ بولو. حضرت ہر ٹکٹ کب ملتی حضرت، بورڈ ایگزام کب حضرت، تو کیا پڑھا رہے لاک ڈاؤن میں 3 مہینے ہیں وہ بول. ایگزام کب ہے، ہال ٹکٹ کب دیتی وہ برابر پڑھیا کیا پہلے وہ بول. اس طریقے سے خیر خوش ہو گئے. 10th والے 11th والے سب تمل ناڈو میں، تلنگانہ میں صرف آل پاس کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ایسا اعلان کر دیا قیامت میں آل پاس کے تو ہوگا، ہمارا حصہ سب پار ہو گیا. اللہ تعالیٰ آسان کرے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے. اس لیے دعا کرنا چاہیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما، اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما کر کے. سمجھ گئے؟ تو دیکھو خوش ہو گئے سب بھی، الفاظ کہتے. خیر اس لیے اللہ سے مدد بھی مانگتے رہنا چاہیے، آسانی بھی مانگتے رہنا چاہیے، دعائیں بھی مانگتے رہنا چاہیے. اور ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی.
جب صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد نے سوال کیا، اور یہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے وفات پانے اور تشریف بری دنیا سے جانے سے 1 مہینے پہلے کی بات ہے، یعنی آخر میں فرمایا، تم لوگ مجھ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہو، سنو، اس کا متعین فکسڈ وقت بس اللہ ہی کے پاس ہے، مطلب میں بھی نہیں جانتا۔ ہاں ایک بات یاد رکھو، مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ روئے زمین پر کوئی بھی جاندار انسان ایسا نہیں ہے کہ اس پر 100 سال گزریں اور وہ اس وقت تک زندہ باقی رہے۔ یعنی اب مجمع میں جتنے لوگ ہیں ان پر 100 سال کی عمر آئے تب تک زندہ رہیں گے کیا؟ ایسا نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ سنو، یہ قیامت جو ہے بڑی قیامت وہ آنے والی ہے، ایک موت جو ہے وہ ایک قیامت ہے، من مات فقط قامت قیامتہ، جو دنیا سے جاتا ہے اس پر اس کی قیامت قائم ہوتی ہے۔ تو اس لیے تمہارے اوپر ایک موت اور ایک قیامت آنے والی ہے، اس کی فکر کرو۔ یہ تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے یہ جو چھوٹی قیامت ہے، موت جو طاری ہونے والی ہے، اس کے بارے میں سوچو۔ تو فرمایا اس وقت جو لوگ روئے زمین پر زندہ ہیں وہ سب 100 سال کے اندر اندر ختم ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بڑی قیامت جس میں یہ پورا عالم، پوری دنیا، زمین آسمان، چاند سورج ستارے سب ختم ہو جائیں گے، اس کا وقت تو مجھے معلوم نہیں ہے، بس اللہ ہی کو اس کا علم ہے۔ ہاں اللہ نے مجھے اس کی اطلاع دی ہے کہ اس نسل اور اس پیریڈ کا خاتمہ 100 سال تک ہو جائے گا، یعنی جو بھی اب ہیں وہ 100 سال تک رہیں گے، اس سے بڑھ کر نہیں، ایک اندازہ مثال کے طور پر۔ تو جو لوگ اس وقت زندہ ہیں وہ 100 سال پورے ہونے تک ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یوں سمجھو کہ تمہاری قیامت تو اس صدی میں، اس سینچری کے اندر اندر ہے، اس لیے تم اپنی اس کے لیے تیاری کر لو۔ تو معزز حاضرین، خواتین و حضرات، سنو، یہ جو قیامت کا تذکرہ ہے اس کو قرآن میں، حدیثوں میں بہت بیان کیا گیا، لیکن آج دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ دور دور تک یہ چیز یاد ہی آتی ہے۔ کسی پوچھے تو بھی کمانا کھانا، کئی کو کماتے ہیں کھانے کے واسطے، کئی کو کھاتے ہیں کمانے کے واسطے، یہ ہے زندگی۔ سیلری اتنی ہونا، اتنی جمپ ہونا، ویل سیٹل ہونا، کیا، اور یہ سعودی ریٹرن ہونا، ایسے ایک الفاظ ہیں، سمجھتے کیا؟ کماتے گئے کو کھانے کے واسطے، کھاتے گئے کو کمانے کے واسطے، یہ اس کا زندگی ہے۔ نہیں تو جو ذرا آگے بڑھا تو جمانے کے واسطے بولتا۔ ارے بھائی، ایک زمانہ دنیا کے واسطے ہے، وہ زمانہ جو دنیا میں جماتے ہیں وہ ہمارے واسطے نہیں، ہماری آنکھ بند ہوتے ہی وہ دوسروں کا ہو گیا۔ زمانہ کس کے واسطے ہے؟ ہمارے واسطے۔ وہ کب وہ کام آئے گا؟ آخرت میں کام آئے گا۔ ما قدمت، جو تم نے بھیجا ہے وہ کیا ہے، اس کی فکر کرو، وہ آگے تمہارے لیے کام آئے گا۔ تو اس لیے ایسی حدیثوں کا مذاکرہ بار بار ہونا چاہیے۔ جی آج اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا، ذہنوں میں بھی یہ چیز نہیں آتی، یہ بہت افسوس کی بات ہے، اس لیے کہ موت حیات یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کب کس پر موت آئے گی معلوم نہیں ہے۔ ہاں اس لیے اس سے پہلے اس کی تیاری ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ یہ چند باتیں جو ہیں قیامت سے متعلق کی گئی۔ اب ایک دوسری بات ہے، قیامت کو کریکٹ پرفیکٹ ہم کب آئے گی بول نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے۔ ہاں اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس کی علامتیں کیا ہیں، اس کو گزشتہ مجلس میں، اس سے پہلے مجلس میں بھی بتایا گیا۔ آج ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 چیزیں بیان کی۔ جو لوگ سن رہے ہیں وہ اس کو ذرا نوٹ کریں نمبر وار میں، اس لیے کہ
15 چیزیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہی بولنا پڑے گا. اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر کے نمبر وار جو ہے ذہن میں بٹھائیں گے، نوٹ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 1، ان 15 چیزوں میں سے پہلی چیز، اذا اتخذ الفیء الدولا، جب غنیمت کو ذاتی دولت بنایا جائے گا. اس کو ذرا پہلے سن لو، میں پھر انشاءاللہ تفصیل سے سمجھاتا ہوں، ذرا سمجھنے کی چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا فرمایا؟ مال غنیمت کو ذاتی دولت جب لوگ بنا لیں گے. نمبر 2، والامانۃ مغنمہ، اور امانت کو مال غنیمت سمجھنے لگیں گے. نمبر 3، والزکوٰۃ مغرمہ، اور زکوٰۃ کو تاوان، ٹیکس کی طرح سمجھیں گے. نمبر 4، وتعلم لغیر الدین، علم حاصل کیا جانے لگے گا لیکن دین کے لیے نہیں، دین کے علاوہ دوسری غرض، دنیاوی غرض، دوسرے مقصد کے لیے علم حاصل کریں گے. نمبر 4، اطاع الرجل امرأتہ، لوگ فرما برداری کریں گے اپنی بیوی کی. وعق امہ، اور نافرمانی کریں گے اپنی ماں کی. اس میں 2 ہوئے. اس کے بعد ادنا صدیقہ واقصی اباہ، اس میں بھی 2 ہیں. اچھا، اور اپنے سے لگائیں گے دوستوں کو، قریب کریں گے، اور دور کریں گے باپ کو. تو دوستوں سے قریب رہیں گے، قریب کریں گے، اور باپ کو دور کریں گے. کتنے ہوئے بولو دیکھیں گے، مجھے تو سنائی دیتا نہیں، تم لوگ کیا بولتے ہیں کو، تمہیں آپس میں بول لو دیکھیں گے. نمبر 1، غنیمت کو ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے. نمبر 2، امانت کو مال غنیمت سمجھیں گے. نمبر 3، زکوٰۃ کو تاوان اور ٹیکس کی طرح سمجھیں گے. نمبر 4، علم دین کے واسطے نہیں، دوسری نیت سے حاصل کیا جائے گا. نمبر 5، بیوی کی فرما برداری کریں گے. نمبر 6، ماں کی نافرمانی کریں گے. نمبر 7، دوستوں کو قریب کریں گے. نمبر 8، باپ کو دور کریں گے. نمبر 9، وظہرت الاصوات فی المساجد، اور بلند ہوں گی آوازیں مسجدوں میں. مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، شور ہوگا، زور زور سے آوازیں کریں گے لوگ. مطلب مسجدوں کا احترام دلوں میں نہیں رہے گا، چیخنا، چلانا، بھاگنا، دوڑنا. پھر فرمایا وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، یہ 10 قبیلے کی سرداری کون کرے گا؟ ان کا فاسق، جو برا انسان ہوگا وہ قبیلے کا سردار ہوگا، بڑا ہوگا. قبیلہ ایک چھوٹا، ایک برادری، ایک گھرانہ، ایک بستی ایسی. اس کے بعد جو ہے وہ اور بڑی چیز بتائے. 11ویں جو ہے کان زعیم القوم ارذلهم، قوم کا لیڈر وہ کیسا ہوگا؟ ایسا شخص ہوگا جو ان میں سب سے زیادہ کمینہ ہوگا، سب سے برا انسان، بد اخلاق انسان. ایسا انسان پوری قوم کا لیڈر بن جائے گا. 11 ہوئے. اس کے بعد 12 فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ،
جب کسی انسان کا اکرام کیا جائے گا، اس کی عزت کی جائے گی، تو دل میں محبت ہے، دل میں عظمت ہے، دل میں ہم ان کو اچھا سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، اس واسطے نہیں، بلکہ اس کے شر سے ڈر کو، مصیبت ہے، نہیں کھڑے تو، نہیں سلام کرے تو، نہیں کھڑے تو کیا کریں گا کہ اس کے بعد کیا کریں گا کہ پنچا بگڑا پنچا انہیں آیا تو مصیبت انہیں کر کے، اس کے شر سے ڈر کر لوگ اس کا اکرام کریں گے. کتنے ہوئے؟ 12. 13 کیا ہے؟ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے والیاں اور گانے بجانے کی چیزیں جو ہے وہ عام ہو جائیں گی. پہلے زمانے میں تو میوزک مارنا، باجا بجانا، ڈھول پیٹنا، سارنگی بجانا، اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی، اور بجانے والے، ناچنے والے، گانے والے سب الگ ہوتے تھے. اب سو ملا شیطان ہاتھا میں دیکھ چھوڑ دیا ہے. کیا؟ سیل فون میں گانے بھی ہیں، بجانے بھی ہیں، سو آوازیں اس میں چالک ہیں. اس کے بعد میں 14 فرما وہ شربت الخمور، اور شرابیں پی جانے لگی. اب دیکھو واہ، لاک ڈاؤن کے لاک ڈاؤن کھلیا سوچ کھلیا، کس سے کھلیا بولو، کس سے کھلیا بولو، ذرا سوچ کر بولو. شراب خانہ سوچ کھلیا. توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. سب سے پہلی مصیبت جو آئی وہ شراب خانے کھلے. اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت ہمارے اوپر پڑی ہے نا. اللہ توبہ کر کو یہ سب چیزوں کو چھوڑیں گے گا تو ویسا نہیں سکا. کھولے سب سے پہلے شراب خانوں کچھ کھولے، آدھا کلومیٹر تک گھنٹے گھنٹے کھڑے ہو کر شرابیں لے رہے ہیں. اللہ، کتنی لعنت اللہ کی برسیں گی. بولا اس سے پہلے بھی رمضان میں بولا تھا، ایک شراب جو ہے اس سے کنیکٹڈ، اس سے ریئل 10 لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجیں اس سے ریلیٹڈ. شراب لانے والے، بنانے والے، پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، اٹھانے والے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے لین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا گنائے ہیں. ایک جنا دکان میں جاتا، انہیں لیتا انہیں بیچتا، دونوں پر لعنت. تیسرا کوئی لے لگ بیچ میں آتا، اس پر لعنت. ایک جنا یجمان کو باٹل سے نکال کو دال کو دیتا، اس پر لعنت. یجمان اٹھا کو پیتا، اس پر لعنت. دکان کو کمپنی سے بند کر آیا، وہ گاڑی میں لینا گیا، اس پر لعنت. کمپنی میں بناتا ہے، مشین چلاتا ہے، اس پر لعنت. اللہ سوچ کر دیکھو، اللہ کی ایسی لعنت برسی تو کیسا رہیں گا بولو. تو فرمایا شرابیں پی جائیں گی. اب ہماری آنکھوں کے سامنے دکھا کیا؟ اب تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی سمجھ میں آئی کیا؟ بولو. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے پہلے جس چیز کا نام بدل کر لوگ استعمال کریں گے وہ شراب ہوگی. پوچھے تو نہیں حضرت وہ کیا بھی بٹی سارا ہے سب، کیا بھی نکل سارا ہے سب، نہیں حضرت وہ وسکی حضرت، وہ رم حضرت، وہ کیا کہ ریڈ بل کہتے، کیا کہ نام آ گئی، کیا نام، بیوارسی نامہ سمجھتے، سردی کے واسطے حضرت، گیہوں کا پانی حضرت. توبہ توبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سچے ہیں دیکھو. سلام ہو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اتنے 100 سال پہلے فرما دیے کہ لوگ ناموں کو بدل بدل کر کیا کریں گے، اس کو پئیں گے. آج نام بدل بدل کر پی رہے. پھر 15ویں نشانی فرمایا امت کے بعد والے اس کے پہلے والوں پر لعنت بھیجیں گے. توبہ توبہ. صحابہ رضی اللہ عنہ انہوں کو بڑے بڑے اللہ والوں کو سمجھ گئے، انہوں کیا بولتے سو، انہوں کیا، ہمیں کیا کر اس طرح کی باتیں کریں گے نعوذ باللہ. تو یہ 15 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے بعد سنو کیا فرمایا. تو اس وقت انتظار کرو تم
جب یہ چیزیں دنیا میں ظاہر ہوں گی تو تم انتظار کرو کس چیز کا؟ سرخ آندھیوں کا. آندھیاں چلے جی، جس میں سرخ کے معنی لال. لال آندھی کیسے؟ کبھی آگ کی شکل میں. اور زلزلوں کا ارتھ کو زمین پھٹ رہی ہے، بھوکمپ آ رہا ہے. اور زمینوں میں دھسائے جانے کا، زمین پھٹ کر بستیاں اندر ہو جا رہی ہیں. اور صورتیں مسخ کیے جانے کا، چہرے بدل دیے جا رہے ہیں. اور پتھر برسنے کا، کبھی آسمان سے رحمت بارش برسنے کے بجائے پتھر برس رہے ہیں. اور ان کے علاوہ اور بھی ایسی نشانیاں. آج دیکھو جگہ جگہ زلزلے آ رہے ہیں، جگہ جگہ آندھیاں، طوفان، سیلاب. پہلے 100 سال میں، 20 10 سال میں، 50 سال میں کبھی سنتے تھے. اب ہر چند دنوں میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور وہ نشانیاں پیچھے 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 آئیں گی. وہ نشانیاں کیا ہوں گی؟ پیچھے پیچھے آئیں گی. اس کو سمجھایا اس طرح آئیں گی جس طریقے سے ایک ہار، ایک تسبیح کا، سمجھ لو تسبیح ہاتھ میں ہے، اس کو کاٹ دیا گیا، اس کا جو دھاگا ہے، ڈورا ہے، اس کو کاٹ دیا گیا تو اس کے دانے پیچھے 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 جس طریقے سے نکلتے ہیں، اس طریقے سے ایک کے بعد دیگرے ایسی اللہ کی طرف سے جو ہے سزائیں مختلف شکلوں میں، آندھی کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں، زمین میں دھسائے جانے کی شکل میں، چہروں کے مسخ اور بدل جانے کی شکل میں، پتھروں کے برسنے کی شکل میں، ایسی چیزیں اللہ کی طرف سے نازل ہوں گی. اللہ اکبر. تو تم انتظار کرو ایسی چیزوں کے بارے میں فرمایا. میری ماں اور بہنیں معزز حضرات، یہ دیکھو آج کا زمانہ کیسا ہے. ہم ایک چیز کو رکھ کر ٹیلی کر کے دیکھیں. ہم دنیا کی چیزوں میں بہت ٹیلی کرتے ہیں. ٹیلی کر کو کورس بھی ہے، پڑھتے بھی، پیسوں کے بارے میں وہ ٹیلی ہے. ہمیں اپنی زندگی کو ٹیلی کر کے دیکھیں، دنیا کے حالات کو ٹیلی کر کے دیکھیں. کیا ہو لگ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیوں ایسے حالات ہم پہ آ رہے ہیں کرتے. اس لیے بھائی کہاں میچنگ سوپ کر کو عادت، کپڑے ایسے ہونا، جوتے ایسے ہونا، یہ ایسے ہونا. 10 دکانوں کا تو چڑھ کو اتریں گے میچنگ کے واسطے. دنیا کے حالات جو ہے اسے ذرا میچ کر کو دیکھو کیسے حالات ہیں، کیوں ایسے حالات آ رہے ہیں، اس کی طرف سے آ رہے ہیں، یہ بھی ذرا میچ کر کو دیکھنا. اس لیے اللہ سے توبہ کرنا، معافی مانگنا. اللہ ایسی آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہم آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں. اللہ ہم مصیبتوں کے، ہم آپ کی پکڑ کے، آپ کے عذابات کے، جی آپ کی اللہ سزا کے ہم جو ہے لائق نہیں ہے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ ہم بہت کمزور ہیں. اللہ کر کے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے، اور اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچانا ہے. یہ 15 چیزیں میں نمبر 1 گنایا ہوں، لیکن اس کو سمجھانا ہے. پھر بھی اب وقت بھی نہیں ہے. اس کو ذرا ذہن میں رکھ لو، ایک ہفتہ بھر ذرا مذاکرہ کر لو، دیکھیں گے کتنی چیزیں یاد رہتی ہیں کر کے. ذرا آپس میں مذاکرہ کر لو، ایک دوسرے کو بھی سنا لو. نوٹ کرے رہے تو ایک دوسرے کو ہم وقت کے جیسا ریوائز کرے جیسا سنا کر رکھو. انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے ایک کے بارے میں کچھ اور ذرا تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن شرط یہ ہے، نمبر 1 کیا کرنا، اسے کچھ لکھ کر نوٹ کر کے یہ میرے نمبر پر واٹس ایپ میں بھیجو، دیکھیں گے تبھی معلوم ہوتا کہتا سنے نہیں، کہتا یہ کریں گے. سو دوسری جگہ سب یہ کرنے آتا، پلاننگ کرنے آتا، فائل کرنے آتا، کیا کرتے ہو کمپیوٹر میں، کیا پروگرامنگ کرنے آتا، سب بھی آتا نا. یہ بھی ذرا پروگرام کرو، دیکھیں گے. سب بھی لکھ کو بھیجو مجھے، دیکھیں گے. اردو میں لکھنے والے اردو میں لکھو، انگلش میں لکھنے والے تو انگلش میں لکھو، تمل میں رہے تو تمل میں، تیلگو میں رہے تو تیلگو میں. کون سی زبان جانتے ہیں کہ اچھے طریقے سے دیکھیں گے ذرا.
اسے کیسا تمہیں لکھتے ہیں، کیسا اسے تمہیں اسے سمجھا سکتے ہیں کہ سلائڈس کی شکل میں ہو، نمبر ڈال کر ہو یا الفاظ میں ہو، تمہیں کیسا کرتے ہیں دیکھیں گے تم نہ کتنی دلچسپی ہے کر کے انشاءاللہ تفصیلات آئندہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ جل جلالہ من والہ سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے، اپنی ناراضگی سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کے حق میں بہتری کے فیصلے فرمائے، سب کو طاعت کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ختم خاجرہ کا عمل ہے، درود شریف پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين، 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 والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون، 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 إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين، 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 والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے، تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے، اور ہم تمام کو ان کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے، اور ہمیں بھی ایسی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے۔ انشاءاللہ دعا ہوگی، اس سے پہلے مراقبہ ہوگا۔ تمام حضرات اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذب شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ دل کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصلی تصویر کو دیکھیے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ میں متوجہ ہوں قلب کی طرف، قلب متوجہ ہے ذات پاک کی طرف۔ یہ خیال کریں کہ رحمت کی بارش برسات کی طرح ہمارے دل پہ برس رہی ہے اور ہمارے دل کی گندگیوں کو دور کر رہی ہے۔ اللہ کی رحمت ہمارے دل کو چھا رہی ہے۔
لا إله إلا الله سبحان ربي العلي العظيم القهار. دعا فرمایا اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دل کی گندگی کو دور کرو، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما. اللہ شرمندگی اور شرمندگی والے کاموں سے محفوظ فرما. اللہ برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے کام سے، برے انجام سے محفوظ فرما. زندگی کا بیشتر حصہ آپ کی نافرمانیوں میں، ناقدریوں میں، بے ادبیوں میں، لاپرواہیوں میں، ناشکریوں میں گزرا ہے. اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. آپ کی نعمتیں کھاتے رہے، آپ کی نافرمانی کرتے رہے، آپ دیکھتے رہے. اللہ ہم آپ کو غصہ دلاتے رہے. اللہ آپ نے آپ کے غضب کو بھڑکایا ہے. اللہ آپ کے قہر کو للکارا ہے. معاف فرما دیجیے. اللہ جی معاف فرما دیجیے. اللہ آئندہ زندگی کو اچھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کے لیے کفارہ بنا دیجیے. اللہ آئندہ زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا دیجیے. اللہ ہمیں گناہوں سے بھی بچا لیجیے. اللہ گناہوں کی جگہوں سے بھی بچا لیجیے. اللہ گناہوں کے خیالات سے بھی بچا لیجیے. اللہ اللہ بھی رمضان گزرے ہوئے 20 دن ہی ہوئے ہیں. ہمارے دل کی دنیا بدل چکی ہے. اللہ پھر ہم پرانی حالت پہ آ چکے ہیں. اللہ نمازیں بھی چھوٹ رہی ہے. اللہ بد نظری بھی ہو رہی ہے. اللہ کئی قسم کی نافرمانیاں دوبارہ ہماری زندگیوں میں شروع ہو چکی ہے. اللہ دنیا کے حالات بتا رہے ہیں، آپ ہم سے ناراض ہیں. اللہ لیکن اللہ ہماری زندگی ہے کہ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو بھی ہے، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی. کا حصہ ہے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ ہمیں بچا لیجیے. اللہ ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، نیکیوں کو کرنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ لیکن آپ تو بچا سکتے ہیں. اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے. اللہ سب کو بچائیے. اللہ کتنی پریشانی میں انسانیت مبتلا ہے. اللہ لیکن گناہوں میں پھر پڑی ہوئی ہے. اللہ نوجوان سارا دن اللہ گندی چیزیں دیکھتے ہوئے، کھیلوں میں کھیلتے ہوئے زندگی گزار رہے. اللہ گھروں میں فاقے ہیں. اللہ کھانے کو کھانا نہیں ہے. اللہ کمائیاں نہیں ہے. اللہ بیپار میں بند ہو چکے ہیں. اللہ گھروں میں تنگیاں ہیں. اللہ لیکن نافرمانیاں ساتھ ہیں. اللہ آپ کو کتنا غصہ آتا ہوگا. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ صحیح عطا فرما دیجیے. اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے. اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے. اللہ آپ کو راضی کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے. آپ کو ناراض کرنے والوں سے ہماری حفاظت کرنے والی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ جوان بچوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ برے ماحول سے بچائیے. اللہ بری عادتوں سے بچائیے. اللہ بری صحبتوں سے بچائیے. اللہ برے ماحول سے بچائیے. اللہ اولاد کے دکھوں اور دردوں سے بچائیے. اللہ
سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ، سب کو صحت سلامتی عافیت عطا فرمائیے اللہ، وبا سے بلا سے بچائیے اللہ، زہر سے سحر سے بچائیے اللہ، بھوت بری کے اثر سے بچائیے اللہ، اپنے اور غیروں کے شر سے بچائیے اللہ۔ پورا عالم پریشان ہے اللہ، پورے عالم کے لوگ پریشان ہیں اللہ، ہم آزمائشوں کے لائق نہیں ہے اللہ، ہم امتحانوں کے لائق نہیں ہے اللہ، اللہ ہے اللہ، ہم سے ناراض ہو چکے ہیں اللہ، دنیا کے حالات بتا رہے ہیں اللہ، آپ کو راضی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے اللہ، ویسے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ اللہ ساری چیزیں بگڑ چکی ہیں اللہ، گندی ہو چکی ہیں اللہ، کمائیوں کے طریقے گندے ہو چکے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے گندے ہو چکے ہیں اللہ، کھانے پینے کی چیزیں گندی ہو چکی ہیں اللہ، پہننے اوڑھنے کے طریقے گندے ہو چکے ہیں اللہ، نگاہیں گندی ہیں اللہ، کان گندے ہیں اللہ، زبان گندی ہے اللہ، دل و دماغ گندے ہے اللہ، گندگی میں انسان زندگی گزار رہا ہے اللہ، ہے اللہ، سب کو آپ کے احکام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ ہم نے آپ کے حکموں کو توڑا ہے اللہ، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کو چھوڑا ہے اللہ، آج دنیا یہ کہتی ہے یہ کرو وہ کرو، ہاتھ دھو، اے اللہ آپ کے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں ہم کو پہلے ہی بتا دی تھی اللہ، ہم نے اس کی ناقدری کی اللہ، ہم ہی اس کو عمل نہیں کیا اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ۔